جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کلکتہ میں رہنے والی ایک شرمستہ نام کی لڑکی نے جو آ، نبی کے نبی کے اوپر جو ٹپنی کی ہے اور بہت برا بھلا کہا ہے، اس کے اوپر کئی جگہ سے ایف آئی آر کیے گئے ہیں، لیکن وہ ابھی گھر سے فرار ہے، وہ اپنے گھر پہ نہیں ہے اور یہ کلکتہ میں ہی رہتی ہے۔ اور وہاں کے لوگوں نے بھی ایف آئی آر کیا اور پولیس والوں نے یہ آشواسن دیا ہے کہ لوگوں کو کہ ہم اس لڑکی کو ڈھونڈ کر کڑی سے کڑی سزا دیں گے، اور مطلب لوگوں کو سمجھایا گیا ہے کہ آپ لوگ کچھ نہ کریں۔ تو میرا وہاں کے لوگوں نے یہ پولیس سے کہا ہے کہ آپ وہ لڑکی جہاں کہیں بھی ہے آپ لوگ اسے ڈھونڈ کر اسے کڑی سے کڑی سزا دیجیے، کیونکہ ہم لوگ قانون پر بھروسہ کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ میں قانون نہیں لیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ لوگ اسے ڈھونڈ کر سزا نہیں دے پائیں گے، اور اگر مسلمانوں نے اسے ڈھونڈ لیا تو اس کے ساتھ جو اس کے بعد ہوگا اس کے ذمہ دار ہم لوگ نہیں بلکہ آپ لوگ ہوں گے، کیونکہ یہ جو کام کیا ہے اس نے یہ کافی غلط ہے۔ ہمارے نبی کے آگے کوئی چیز نہیں، ہمارے ماں باپ بھائی بہن کچھ نہیں، یہ دنیا تک نہیں۔ اگر ان کے خلاف کوئی غلط لفظ استعمال کرے گا، ان کے خلاف غلط ٹپنی کرے گا، ان کو برا بھلا کہے گا، انہیں گالیاں دے گا، تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اور ہمارا یہ کہنا ہے کہ ان جیسے لوگوں کو ہمت آتی ہے، کیونکہ ہم لوگ امن پسند لوگ ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی بات نہ ہو جس سے مسلمانوں کا نام خراب ہو، لیکن یہ لوگ ہر وقت جب بھی موقع ملتا ہے یہ لوگ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ نوپور شرما نام کی جو ایک بی جے پی کی انڈر میں کام کرنے نیتا تھی، اس نے بھی نبی کے خلاف غلط بیان بازی کی تھی، اور اس کے بعد پورے دیش کے مسلمانوں نے احتجاج کیا تھا، اور اس کے بعد وہ ابھی تک فرار ہے، اسے ابھی تک کوئی سزا نہیں ملے، وہ ابھی تک پولیس کے ہتھے نہیں آئی ہے۔ تو ان لوگوں کا جو ہے وہ ہمت بڑھ رہا ہے۔ مجھے تو میرا یہ ماننا ہے کہ ان جیسے لوگوں کو اب قانون پہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جی تو کرتا ہے کہ اسے پکڑ کر سرے عام اس کا گردن اڑا دیا جائے، تب جا کے ان جیسے بیہودہ بے غیرت انسان لوگ سمجھ میں آئے گا کہ کسی کی نبی اور ان کے خدا کے بارے میں اب سب نہیں کہا جاتا، کیونکہ جب ہم کبھی کسی کے بھگوان یا گاڈ کے خلاف کچھ نہیں بولتے، کیونکہ وہ ان کا نجی معاملہ ہے، وہ کسے مانتے ہیں نہیں مانتے، لیکن اگر وہ ہمارے ایمان پر ہمارے نبی کے اوپر کوئی گستاخی کریں گے تو ہم بھی اسے نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ہمارا ہے کہ مطلب کیا بتائے آپ لوگوں کو، اتنا غصہ آتا ہے کہ کیا بتائے۔ اگر وہ ابھی میرے سامنے ہوتی تو اسے پٹک کر اس کے گردن پہ چھری چلا دیتا، یا اسے 6 کی 6 گولی مار ڈالتا، کیونکہ وہ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اور ہمارے نبی کے آگے ہم کسی کو نہیں مانتے، نہ ہمارے ماں باپ۔ ہم اپنے ماں باپ کو بھی قربان کر سکتے ہیں نبی کے آگے، اور یہ لوگ جان بوجھ کر انجانے میں نہیں بلکہ جان بوجھ کر ہر دفعہ ہمارے نبی کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ہمارے نبی کے خلاف اپشبد بولتے ہیں، اور ہم لوگ قانون کے دائرے میں رہ کر انہیں سزا دلانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ قانون صحیح ہے، لیکن یہ قانون کا پالن نہیں کیا جاتا ہے، اور ہر وقت ہمیشہ ہم لوگوں کو دبایا جاتا ہے، اور ہم لوگوں کو تکلیف دیا جاتا ہے، دلی تکلیف۔ ہم لوگ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پاتے ہیں۔ تو اس سب کا ہمیں یہی علاج لگتا ہے کہ یہ لوگ اب بات سے نہیں سمجھنے والے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں سمجھتے ہیں، تو یہ لوگ بھی وہی ہے، یہ لوگ اب بات سے نہیں سمجھنے والے، ان لوگوں کو اب لات لگنا ہی چاہیے۔ میرا تو یہی ماننا ہے کہ اگر اسے جلد سے جلد سزا نہ ملی، اگر یہ پولیس کے ہاتھ نہ آ کے کوئی کسی مسلمان کے ہاتھ آ گئی، تو مجھے لگتا ہے کہ جو نبی کو ماننے والا ہے، اگر اس کے ہاتھ ایک مسلمان کے ہاتھ آ گئے، کوئی بھی ہو، تو اس کے لیے بہتر نہیں ہوگا، مجھے جہاں تک لگتا ہے۔ کیونکہ اگر میرے ہاتھ چڑھ گئی تو میں اسے کہیں کا نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ ہمارے نبی کے آگے کوئی نہیں۔ تو ہم
تو میں اگر آپ لوگ کوئی بھی غیر مسلم اگر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ان سے میری ایک ہی گزارش ہے بھائی، التجا ہے کہ آپ لوگ کسی کے آستھا کو چوٹ نہ پہنچائے. ہماری نبی ہماری جان سے بڑھ کر ہے، جان سے بڑھ کر عزیز ہے. تو سب کو اپنے اپنے مذہب پہ قائم رہنے کا حق ہے، اور اپنے جو نبی ہے، خدا ہے، ان کو ماننے کا حق ہے. تو کسی کے آستھا کو چوٹ نہ پہنچائے کسی کے فائدے کے لیے. میں بس یہی کہوں گا، ورنہ یہ کافی بہت برا ہو سکتا ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ اسے جلد سے جلد قانون کو بھی یہی کہنا چاہوں گا کہ جلد سے جلد اس لڑکی کو پکڑے اور سزا دے. ورنہ کسی مسلمان کی ہتھیار چڑھ گئی تو پھر جو اس کے ساتھ ہوگا، اس کے خاندان کے ساتھ ہوگا، اس کے پریوار کے ساتھ ہوگا، یہ اس کی ذمہ داری پولیس کو اٹھانی پڑے گی. پولیس کیا، وہ خود اس کی ذمہ دار ہے، اس کے ماں باپ جنہوں نے ایسی پرورش کی ہے اس کی. تو میں یہی کہوں گا کہ ہمارے نبی کے آگے کوئی نہیں. اگر نبی کے خلاف کوئی بھی کچھ بولتا ہے، اگر آپ اس جگہ پر ہے تو آپ کا بولنا لازم ہے. آپ اگر اسے ہاتھ سے، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے قوت دی ہے تو آپ اسے ہاتھ سے روکیں. اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو اسے اپنے الفاظ سے روکیں. اور اگر آپ کے اندر اتنی بھی قوت طاقت نہیں ہے کہ آپ اسے الفاظ سے بھی روک سکتے ہیں، تو یہ نبی کا قول ہے کہ اسے اپنے دل میں اس کے لیے برا چاہے، اس سے محبت نہ کرے بلکہ اس سے نفرت کرے. کیونکہ اس نے جو کیا ہے وہ نفرت کے قابل ہے، کیونکہ اس نے ہمارے نبی کے شان میں گستاخی کی ہے. اور گستاخ نبی کی ایک ہی سزا ہونی چاہیے، وہ ہے سر تن سے جدا. لیکن یہ ہم ہندوستان میں ہیں، ہم قانون کا پالن کرتے ہیں، اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ اسے قانونی طور پر سزا دے. اور اگر نہ دے پائے تو ہم لوگ پھر کیا کریں گے، یہ قانون دیکھے گی.